ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں جائے اور وہاں پہ ایک بزنس اسٹیبلش کرے. ہاؤ یو اسٹارٹڈ بزنس ان امریکہ اور کس طرح سے آپ کو کیا کیا چیلنجز وہاں پہ فیس کرنا پڑے؟ بڑے سارے چیلنجز آتے ہیں. ہم لوگ جو ہے نا اپرچونٹیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. 3 بزنسز پہلے کیے جو کہ میں ان میں کامیاب نہیں ہو سکا. پھر چوتھے پہ جا کے اپنی ایک اپرچونٹی کریٹ کی. دین آئی جسٹ اسٹارٹڈ ٹیکنگ آف. جو آپ کے پرسنل فیصلے ہیں وہ آپ دل سے کریں. سر یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ ریسٹورنٹس؟ جب میں امریکہ گیا تھا تو میری اوریجنل جو فرسٹ جاب تھی نا وہ فاسٹ فوڈ پہ ہی تھی. ڈو یو ریلی تھنک ڈالر خطرے میں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی جو نا ڈالر ویک ہو سکتا ہے. تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر وقت آتی رہتی ہے. ایران کی جنگ بندی کے بعد جو نا ڈالر اور اسٹرینتھن ہو جائے گا. جو ایران جو آئل بیچ رہا تھا اس پہ سینکشنز اتنی لگی ہوئی تھی اور وہ بیسیکلی چائنیز کرنسی میں بیچ رہا تھا. جو ورلڈ کرنسی ہے وہ ڈالر. ورلڈ وار 2 سے پہلے اس وقت تک یہ گولڈ تھا. کم از کم ہماری لائف ٹائم میں یہ ہمارا خواب پورا نہیں ہو سکتا کہ جی امریکن کی جو ڈومیننس ہے نا وہ ختم ہو. بزنس مین اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے اس موو سے؟ پاکستان میں نا سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت انڈسٹری رہی نہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں آہستہ آہستہ شفٹ ہو گئی بنگلہ دیش میں. اس وقت جو انڈسٹری لگانی چاہیے آپ فارماسیوٹیکل کی آپ کو چاہیے, آپ کو ٹیکسٹائل چاہیے, ایگریکلچرل کو آپ بڑھانا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سما فیضی اور یو آر واچنگ پبلک بزنس. ناظرین, ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں جائے اور وہاں پہ ایک بزنس اسٹیبلش کرے. اسی طرح کے ایک بزنس مین پاکستان سے گئے بغیر کسی ہیلپ کے اور بغیر کسی انویسٹمنٹ کے. انہوں نے امریکہ میں جا کے ایک بہت عالیشان جو ہے وہ ریسٹورنٹس کی چین کا آغاز کیا. ان سے جانیں گے کس طرح سے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا, کیا کیا چیلنجز ان کو فیس کرنا پڑے اور کس طرح سے ان چیلنجز کو انہوں نے کاپ اپ کر کے ایک اچھا بزنس جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تنویر احمد صاحب. تنویر احمد صاحب کو آپ نے ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا. یہ مختلف سیاسی جو مسائل ہیں ان کی بھی میڈیشنز میں بڑا اہم کردار رہا ہے ان کا پاکستان میں. تو ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بزنس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں یا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں آؤٹ آف پاکستان. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر, تھینک یو فار ہیونگ می. سر پہلے تو مجھے تھوڑا اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ ہاؤ یو اسٹارٹڈ بزنس ان امریکہ اور کس طرح سے آپ کو کیا کیا چیلنجز وہاں پہ فیس کرنا پڑے اور کس طرح سے آپ نے اس کو اسٹارٹ کیسے کیا. آپ دیکھیے یہ ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے. آپ جو بھی کو دیکھنے والے ہیں نا وہ صرف دیکھتے ہیں کہ تنویر آج کیا ہے. ان کو پیچھے جو ایک سٹوری ہے وہ ان کو نہیں پتا ہوتا. تو بڑے سارے چیلنجز آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا, سو آئی آلویز ٹیل ایوری باڈی نا کہ لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کر دیں گے, لیکن کوئی اٹھ کے نا اس کو چیز نہیں کرنا چاہتا. سو آئی آلویز ٹیل دیم از کہ یو نو واٹ یو نیڈ ٹو ویک اپ اینڈ اسٹارٹ چیزنگ یور ڈریمس. ادروائز واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ ادرس. اور دوسری چیز جو ہے نا آپ کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھ لیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ myself into it. If you really watch and hear the success stories of everybody, you'll find one thing in common with them, and that one common thing is they want to create their own opportunities. Whereas ہم لوگ جو ہے نا اپرچونٹیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اپرچونٹیز کبھی ملتی ہے نہیں ملتی ہے, جب ملتی ہے ہم اپنا ایک صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتے. But once you start creating with a mindset کہ یہ میری ایک اپنی اپرچونٹی ہے, then the sky is the limit. تو یہی تھوڑا سا جو ہے نا میں نے کیا. لیکن یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ نہیں ہوا. میں نے تقریباً 3 بزنسز پہلے کیے جو کہ میں ان میں کامیاب نہیں ہو سکا. پھر چوتھے پہ جا کے ایک چیز ذہن میں آئی کہ کس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے اپنی ایک اپرچونٹی کریٹ کی. And then I just started taking off. اچھا تنویر صاحب, یہاں پہ جو مطلب آپ نے پہلے 3 بزنسز لاس وہاں پہ برداشت کیا, سیٹ بیک آپ نے دیکھے, ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. دیکھیے کنسسٹنٹ جو ہے نا وہ پھر بات آ جاتی ہے, یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. جو چیز اب میں نے سیکھی اگر مجھے وہ دوبارہ شروع کرنی پڑے, آف کورس وہ جو میں نے 3 مسٹیکس کی وہ میں نہیں کرتا. دا ڈفرنس از کہ نا اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں دماغ دیا اور دل دیا. میرا ماننا یہ ہے کہ جو بزنس ڈیسیژنز ہیں نا وہ آپ اپنے دماغ سے کریں. کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے, اس کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک پلاننگ ہوتی ہے. جو آپ کے پرسنل فیصلے ہیں وہ آپ دل سے کریں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے میں یہ ہے کہ نا ہم ڈیسپریٹ اتنے ہو جاتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہمیں کوئی ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, دل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ میرے دل کو اچھی چیز لگ رہی ہے,
میں اس کو کرنا چاہتا ہوں. آپ کی اس میں کوئی پلاننگ نہیں آتی, آپ اس میں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. سو دس از ویئر وی ٹرائی ٹو میس تھنگس اپ. اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہمیں جو چیزیں سوچنی ہے, سوچ کے کرنی ہے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. جو ہمارے پرسنل فیصلے ہیں جو دل سے کرنے چاہیے, وہ دماغ سے سوچ کے ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک ہمارے میں یہ چیز شفٹ نہیں ہوگی تو ہم یہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ مسٹیکس کرتے رہیں گے. اب وہ وقت آ گیا میری لائف میں کہ جو چیزیں ہیں وہ میں کیلکولیٹ کرتا ہوں, ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, ایک اسٹریٹجی بنا کے. اینڈ دین اللہ کا یہ شکر ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, کچھ ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں کہ وہ مسٹیک جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں ہوتی. اچھا سر, یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا کہ ریسٹورنٹس, ان کی چین کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ یہ ایسے ہی آؤٹ آف دی باکس جو آپ نے سوچا, وہ وٹ واز دا اٹس اے ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کمبینیشن آف ملٹیپل تھنگس. پہلی بات یہ ہے کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو میری اوریجنل جو فرسٹ جاب تھی نا وہ فاسٹ فوڈ پہ ہی تھی. اوکے. اس کے بعد میں کوریئر کے بزنس میں آیا, کوریئر کا بزنس شروع کیا. وہاں سے نا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے لفٹ کرنا تھوڑا سا شروع کر دیا. اور ہوا یہ کہ جب یہ 9/11 ہوا تو ہمارا جو بزنس تھا وہ کوریئر کا تھا, جس میں ہم بینکوں کی جو چیک کی ٹرانسپورٹیشن تھی نا وہ کرتے تھے. اوکے. تو 2001 میں ڈیورنگ دا 9/11 آل دوز 4 ایئر لائنرز دیٹ دے ور جو کہ گری تھی نیچے, اس میں تقریباً بینکوں نے $4.5 بلین کا, اگر آپ اس کو آج کی ڈیٹ میں کنورٹ کریں سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مے بی کلوز ٹو $25 بلین. ہیوج اماؤنٹ. تو وہ انہوں نے لاس کیا. سو انفارچونیٹلی ایٹ دیٹ ٹائم دی ایشو واز کہ جو اوریجنل چیک ہے نا دیٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ اونلی دا لیگل ڈاکومنٹ. اس کی جو ریکنسٹرکشن تھی نا وہ نہیں ہو سکی. And banks ended up losing close to $3 to $3.5 billion worth of checks which were unable to reconstruct. اس وقت بینکس نے نا .com کا اس وقت اپ رائز تھا, بوم سارا ہو رہا تھا. تو بینکس نے نا یہ جو فیڈرل ریزرو بینک نے ایک پرپوزل دیا کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ اس کی ہم فوٹو کاپی کر سکتے ہیں, جو کہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا. I mean جو اوریجنل چیک ہے اٹ اسٹل کنسیڈرڈ دا لیگل ڈاکومنٹ. تو اس پہ نا وہ امیجنگ پہ چلے گئے. سو ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر. جو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ایک چیک جمع کروانا ہے, آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کی پکچر لے کے نا اپنی ایپ پہ ہی نا اس کو اپلوڈ کر دیا, فیچ آٹومیٹکلی کر وہ فیچ آٹومیٹک کر کے ان اباؤٹ 3 hours آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے. ویئر ایز پاکستان میں ابھی بھی یہ ہے کہ جی آپ کو بینک جانا پڑتا ہے, بینک جا کے آپ چیک جمع کروائیں گے, وہ شاید ایک دن لے, کال ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے نا. سو یہ جو ٹائم سیونگ تھی نا وہ اس پہ چل پڑے. تو ہوا یہ کہ جب 9/11 کی 3rd اینیورسری پہ اگر آپ گوگل کریں سو دیر واز اے نیو ریگولیشن پاس نون ایز چیک 21. اوکے. تو دیٹ وریڈ می دا موسٹ کہ بھائی یہ جو نا نیو ریگولیشن سے نا یہ جو ہماری انڈسٹری ہے نا یہ بالکل ختم ہو جائے گی. سو اٹس اے ٹائم فار می ٹو اسٹارٹ ڈیورسیفائنگ سیلف. تو جو اڈیپٹیبلٹی کا جو آنسر تھا وہ تھا آپ میں, وہ تھا کہ اڈیپٹ کرنا ہے بھائی, اڈاپٹ کرنا ہے نا. دیکھیں آپ یو کین ناٹ لے آل یور ایگز ان ون باسکٹ. اگر آپ ہر چیز جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ یو ہیو ٹو مینیج. اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں فاسٹ فوڈ میں ہوں, سو آئی ایم ناٹ اسٹک ود ون برانڈ اونلی. کبھی ایک برانڈ اوپر جا رہا ہے, کبھی نیچے جا رہا ہے. ہاؤ مچ برانڈ ڈو یو ہیو؟ سو آئی ہیو 4 brands right now. KFC ہے, Taco Bell, Pizza Hut اور small sliders ہیں. سو آئی ایم basically divested in multiple areas. ٹھیک ہے بزنس کی لائن ایک ہے بٹ there are 4 different brands. How many franchise do you have? I think I should not quote that. Okay. وہ ایک تھوڑا سا نا. Okay. لیکن بات جو کرنے کا ایک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک اڈاپٹیبلٹی تھی نا, جو ہم کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو بی ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. ایک جو ڈیسیژن لینا تھا نا ایک رائٹ ٹائم پہ وہ لیا کہ اٹ از اے ٹائم ٹو ڈیورسیفائی. آئی شوڈ ناٹ ویٹ ٹل کہ یہ جو نا انڈسٹری ختم ہو. تو یہ 2004 میں سپٹمبر میں جو نئی ریگولیشن پاس ہوئی, اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ رائٹ اوے. آئی ریچ آؤٹ ٹو KFC. آئی یوز ٹو ورک فار KFC ایٹ دیٹ ٹائم بیک ان 93, 94. تو because of my operational background, my application to be their franchisee was accepted right away. And that's how I started while I was working in my other business. اب کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو نا وہ ٹائم دے نہیں پاتے ہیں. This is where your time management comes in.
کہ آپ کو نا آپ نے ایک ڈفرینٹ بزنس شروع کیا. میں کیلیفورنیا میں وہ کوریئر کا بزنس زبردست چل رہا ہے, اینڈ ناؤ یو آر اینٹرنگ انٹو اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ لائن ان اے ڈفرینٹ اسٹیٹ. ٹیکسس اور کیلیفورنیا میں 3.25 گھنٹے کی فلائٹ بھی ہے. سو جسٹ امیجن the situation that I was in, how difficult it was to manage two different types of business in two different states. And you can just think about it, نا کہ آپ کا ایک بزنس پاکستان میں ہے, دوسرا جو ہے نا وہ ٹرکی میں ہے. تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو مینیج کر رہے ہیں. ٹریولنگ ہے, فیملی ہے, اسٹریس ہے, یہ وہ وغیرہ. So I used to work almost 18-19 hours a day. تو ٹائم مینجمنٹ واز دا ایلیمنٹ. ٹائم مینجمنٹ آپ کی ایک کمٹمنٹ ہے, آپ کی ایک ڈیڈیکیشن ہے, اینڈ دین ہاؤ یو بلڈ یور چین آف کمانڈ. ساری کمپنیز میں نے پاکستان میں بھی دیکھی ہیں کہ چین آف کمانڈ جو ہے نا وہ بلڈ تو کر لیتے ہیں, بٹ ڈو دے ریئلی فالو دیٹ چین آف کمانڈ. وہ میں نے پاکستان میں بہت کم دیکھا ہے. اس کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا ایک مینیجر ہے, اس کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اس نے نیچے والوں کو نا مینیج کرنا ہے. اس کے اوپر ایک وائس پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ کے اوپر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, ایچ آر ہے. اب ایک جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کے اگر اوپر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے تو دین ہی نیڈس ٹو رپورٹ اٹ ٹو دا سینئر وائس پریزیڈنٹ. سینئر وائس پریزیڈنٹ سے وہ کوئی کام صحیح نہیں ہو سکا, دین ہی نیڈس ٹو گو ٹو دی ایچ آر. اب ایچ آر کی ہے کہ پرابلم کہ اس کو سالو کرے, ادروائز دے کین گو ٹو دی سی ای او. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا اس نے بولنا جی میرا تو سی ای او کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے, میں تو سیدھا سی ای او کے پاس جاؤں گا. سو ٹھیک ہے, if I start listening the vice president directly, if I have 16,000 employees today, just imagine, would I be able to solve any problems? No. تو میرا ان کو یہ question ہوتا ہے, بھائی did you follow the first step? If the answer is no, stops there. Go back to him. You have to strictly follow your chain of command. اگر آپ اپنی chain of command کو follow نہیں کرتے ہیں, اب دیکھیں جی, so this is kind of a military رول. ڈسپلن آپ میں ہونا چاہیے آپ کی آرگنائزیشن میں, ادروائز آپ کے پاس تو سر کو جانے کے لیے نا وقت نہیں ہوگا. سسٹمز کی بات آپ کریں, سسٹم کی بات, سسٹم اورینٹڈ ہونا چاہیے آپ کے سسٹم. اب مطلب مین انوالومنٹ کم سے کم ہونی چاہیے. نہیں, مین انوالومنٹ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, کم سے کم ہونی چاہیے, لیکن آپ کا جو ڈائریکٹ انٹر ایکشن ہے نا وہ آپ کے جو امیجیٹ باسز ہیں نا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی ایک پرسنالٹی ہے, اگر وہ چینج ہو بھی جائے, جیسے کنٹریز میں بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں, تو وہ اس کی پالیسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے آنے یا جانے سے. سسٹم از دیئر, بندہ اوپر جو مرضی آئے, سسٹم نے اپنا کام کرنا ہے. بالکل. اب دیکھیں کہ میرے پاس تقریباً 16,000 کے قریب امپلائیز ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. جسٹ امیجن کہ اگر جو ٹاپ براس ہے وہی تقریباً 150 آدمی ہے, تو 150 آدمی مجھے ڈیلی اگر 1 منٹ کے لیے بھی کال کرے تو آپ تو, میرا تو دن گیا پورا نا. لیکن ٹو سرپرائز یو, مجھے 150 کال پورے سال میں نہیں آتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا جو امیجیٹ باس ہے نا آپ نے اس کو کرنی ہے. اب وہ 150 آدمیوں سے وہ جو امیجیٹ باسز ہے نا وہ ہے 7, ان 7 پہ چلی گئی. فرام دوز 7 پیپل پھر آئے گی ایچ آر پہ بات, وہ 1 پہ آ گئی. تو بائی دا ٹائم اٹ ریچز می, دا چانسز آر میرے پاس کوئی کال ہی نہیں آئے گی. اگر کوئی کال آتی بھی ہے تو وہ ایچ آر کی آ جائے گی کہ بھئی یہ تھوڑا سا ایشو آیا ہے, آئی ایم انیبل ٹو سالو, واٹ از یور اوپینین ان اٹ, ورسز کہ میں 150 لوگوں کی بات سنوں, مجھے ایک کی بات سنے گی. تو میں ڈسیزن جو ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے وہ 150 کی بات سننے کی نا عادت پڑ گئی تو وہ انہوں نے ان کے سارے ایشوز میرے ٹیبل پہ آنے شروع ہو گئے. I am unable to make a proper decision and forget about my future growth. تو میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں کہ میں فیوچر گروتھ کے پاس کہ دیکھوں اس چیز کو میں کس طریقے سے اس کو اپنی کمپنی کو گرو کرنا ہے, یا جو میرا سسٹم ہے اس کو میں نے کیسے اور اسٹرانگ کرنا ہے. سب سے بڑا دوسرا مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروتھ پہ نہ فوکس کر سکیں, ان چیزوں پہ پڑے رہیں گے. پچھلے مسائل میں آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرتے رہے, گروتھ آپ کی. تو ہر چیز کی نا میں ہمیشہ سب کو یہی کہتا ہوں کہ یو آر اسائنڈ اے جاب اینڈ یو آر پیڈ ٹو ڈو یور جاب. ٹھیک ہے نا, اینڈ اف آئی ہیو ٹو سفر, وائی وڈ آئی پے یو اینڈ سفر ود یو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایک جاب اسائن کی گئی ہے
تو آپ وہ جاب کی Fair اپنی enough. ڈیوٹیز پوری کریں, نہیں کر سکتے آپ چھوڑ دیں. میں نے آپ کو کوئی باندھ کے تو نہیں رکھا ہوا. آئی مین آئی ایم ویری پوائنٹ بلنٹ آن دس ایشو, نہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نہیں کر سکتے آپ جاؤ, نو نیڈ. نو نیڈ. تو اس چیز کو لے کے نا جب آپ ایک فوکس رہتے ہیں, ڈٹرمنٹ رہتے ہیں نا, دین نو ون ریئلی بادرز یو. اوکے سر, لیٹس ٹاک اباؤٹ سم انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. آپ یو ایس میں بیٹھے ہیں. یو ایس از لائک ون آف دی موسٹ اکنامک ہب آف دی کنٹری. تو خبریں ہمیں آتی رہتی ہیں ڈفرینٹ سیکٹر سے کہ لیٹ سپوز کہ ابھی جو مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں جو جنگ جاری ہے, اس کے بعد سے ایک سینٹیمنٹ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے کہ ڈالر کی ہے نا, اس کی ورتھ کم ہو رہی ہے. برکس ہے, ڈیجیٹل کرنسیز ہیں فرام چائنا. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ ڈالر خطرے میں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ڈالر خطرے میں ہے, اور آئی تھنک یہ ایران کی جنگ بندی کے بعد ڈالر اور اسٹرینتھن ہو جائے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں ڈالر کو جو رائلٹی ملتی ہے وہ پیٹرو ڈالر سے ملتی ہے. اب ڈیفینیٹلی جو ایران جو آئل بیچ رہا تھا اس پہ سینکشنز اتنی لگی ہوئی تھی, اور وہ بیسیکلی چائنیز کرنسی میں بیچ رہا تھا. اب جیسے یہ ساری جو ہے نا سینکشنز اٹھیں گی, جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جی ایران نے جو شرط رکھی ہے جی ہم پہ جو امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں نا ان کو بیسیکلی ختم کیا جائے, تو ختم ہوں گی تو امریکہ وہ ختم کرنے کے لیے ان سے نا ایک بات یہ بھی کرے گا کہ جی آپ کی جو آئل کی ٹریڈنگ ہے وہ ڈالر میں آئے, تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ڈالر کو. ڈالر اسٹرینتھن ہوگا. ٹھیک ہے, اب جتنا وہ آئل اوپر جاتا ہے تو رائلٹی ان کو زیادہ ملتی ہے, تو ڈالر نے اور ہی ہونا ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اٹ ول ٹیک مے بی سینچریز ٹو ایلیمینیٹ ڈالرز ڈومیننسی ان دا ورلڈ. اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ ابھی جو کرنسی ہے, جو ورلڈ کرنسی ہے وہ ڈالر ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ دیکھیں یہ اگر میں آپ کو لے کے جاؤں نا ورلڈ وار 2 سے پہلے, تو اس وقت تک یہ گولڈ تھا کہ جس کے پاس گولڈ زیادہ ریزرو گولڈ ہوتا تھا نا. اب وہ گولڈ کو ختم کر کے انہوں نے وہ پیپر کرنسی جب سے آئی ہے تو وہ ڈالر نے نا پوری دنیا میں ڈومینیٹ کیا ہوا. اب دیکھیں کہ ڈالر کتنا فلوٹ ہو رہا ہے. امریکہ کے پاس نا سب سے بڑا ایکسکیوز یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پوری دنیا میں ڈالر فلو زیادہ چاہیے, سو دے اسٹارٹ پرنٹنگ مور اینڈ مور ڈالرس. جب گھر کی پیداوار ہے, گھر کی کھیتی ہے بھائی, جتوں مرضی تسی بیجو, جتوں مرضی وڈی جاؤ, کس نے پوچھنا ہے ہمیں. تو یہی بات جو ہے نا ہم پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہی بات برٹن, ایون بائی سٹنگ ان دا برٹن کا بھی ڈاؤن فال کیوں ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ اس وقت جو تھی نا ان کے پاس گولڈ بہت زیادہ تھا اور ان کے پاس ورلڈ کی ڈومیننس بہت زیادہ ہے. بٹ وین یو ایس انٹروڈیوس ڈالر, اور ایک دم وہ ڈالر جو ہے نا انہوں نے اسپریڈ کرنا شروع کیا, تو یو ایس کی ڈومیننس آ گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی جو ہے نا ڈالر ویک ہو سکتا ہے. تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر وقت آتی رہتی ہے. مطلب یہ ہماری خواہش ہی ہو سکتی ہے فی الحال. ابھی ہم خواہش کر سکتے ہیں مطلب امریکہ کی ڈومیننس اسٹل دیئر, اور وہ رہے گی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدی لگ سکتی ہے اس کو عروج کو زوال آنے میں. دیکھیں ابھی فرض کریں آج دنیا میں آئل کنزمپشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے یا آئل ریزروز ختم ہو جاتے ہیں, تو امریکہ کے پاس اپنا اتنا زیادہ آئل ریزرو ہے, کینیڈا کے پاس ریزرو ہے. ابھی انہوں نے وینزویلا کو ٹیک اوور کر لیا, تو وینزویلا ہیز دا لارجسٹ آئل ریزروز. ٹھیک ہے نا. تو اگر تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے, جو ٹو آنسر یور کوشچن پرسائسلی, کہ ان کے پاس اتنے ریزرو ہے, اس وقت بیرل اگر $500 پہ چلا جاتا ہے تو فائدہ کس کو ہونا ہے؟ امریکہ کو. تو اسٹرینتھن تو وہ اور زیادہ ہو جائے گا. کم از کم ہماری لائف ٹائم میں یہ ہمارا خواب پورا نہیں ہو سکتا کہ جی جو نا امریکن کی جو ڈومیننس ہے نا وہ ختم ہو. ڈو یو تھنک یہی وجہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستان از مور الائنڈ ٹورڈز امریکہ rather than China and Russia? نہیں دیکھیں وہ ایک اسٹریٹجکلی بھی نا پاکستان کے پاس جو اتنے وسائل نہیں ہیں. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز. ون آف دیم لائک واٹ یو سیڈ از کہ نا کہ دس از دا ریزن کہ پاکستان جو ہے نا اٹ از مور کلوزر ٹورڈز یو ایس ورسز اینی ادر کنٹری. ان ایڈیشن ٹو دیٹ پاکستان IMF کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کو اسٹریٹجکلی جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے. اب آپ ایران کی طرح اتنے طاقتور تو ہے نہیں کہ دنیا میں الگ تھلگ ہو کے آپ کے پاس اتنے آئل ریزروز ہیں یا اتنی چیزیں ہیں کہ آپ اکنامکلی اپنے کنٹری کو رن کر سکیں. سو پاکستان ڈیفینیٹلی نیڈز یو ایس, بٹ آن دی ادر ہینڈ پاکستان نے جو اپنی ایک اسٹریٹجک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ چائنا از آور
neighbor plus it's our friendly country as well. اور جس طریقے سے چائنا نے پاکستان کو سپورٹ بھی کیا ہے ڈیورنگ دی انڈیا پاکستان وار, آئی مین دیٹ اسپیکس اے والیوم اٹ سیلف. ایگزیکٹلی. تو میری نظر میں جو پاکستان کی نا ایک جو فارن پالیسی ہے نا وہ بڑی اچھی ہے کہ بھائی ہم نے چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ہم نہ چائنا کو چھوڑ سکتے ہیں, امریکہ کے ساتھ ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بھی چلنا. سر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فارن پالیسی. وی ہیو سین کہ پاکستان اسلام آباد ایکارڈ کہ پوری دنیا میں جو ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ میں جنگیں رکواتا ہوں, ناؤ یہ صحرا پاکستان کے اوپر, پاکستان کے فیلڈ مارشل پرائم منسٹر اوبویسلی. ایز اے بزنس مین واٹ ڈو یو تھنک, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک جیت کے بعد, اس ایک ایونٹ کے بعد کہ جس میں پاکستان پوری دنیا کے, آپ دیکھتے ہیں کہ چینلز پہ پوری دنیا کے مین اسٹریم میڈیا پہ پاکستان از دیئر اور پیپل آر پریزنگ پاکستان, ایرانین اور یہ دوسرے, اس کا پاکستان کا بزنس مین کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے, چاہے جس کو ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جنرل آصف منیر صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں, یہ صحرا انہیں کو جاتا ہے. انہوں نے جس طریقے سے پالیسی اپنی فارن پالیسی رکھی ہے, اسحاق ڈار ایز ویل آبویسلی, لیکن جو ٹاپ برانچ جو آپ کی مینجمنٹ آف دی لیڈرشپ آتی ہے, ڈسپائٹ کہ ان کا وہ کندھا تھا, وہ چائنا گئے. سو دس شوز دیئر کمٹمنٹ اینڈ ڈٹرمنیشن کہ بھائی وی آر ڈٹرمنڈ for the betterment of Pakistan, for the national interest, and that national interest only comes when you start believing that Pakistan is above everybody and Pakistan comes first. Exactly. I don't have any vested interest. My first interest is Pakistan because Pakistan is above everybody نا. تو جب آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہیں نا, then you start rolling. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی نا آپ کی وہ ایک نا وہ انما الاعمال بالنیات, کہ آپ کی جو نیتوں کا عمل جو ہے نا آپ کے اعمال کے اوپر, تو نیتوں پر. اب آپ کی اگر نیت اچھی ہے, آپ کے اعمال جو ہے نا اس پہ چلنے شروع کر دیں گے آپ. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کی نیت بالکل صاف ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے. اور یہ عزت جو شروع ہوئی وہ ہماری انڈیا اور پاکستان کی وار سے شروع ہوئی, مارکہ حق سے شروع ہوئی. اب اس میں جو ہے نا وہ کریڈٹ جو ہے نا پاکستان ایئر فورس کو بھی چاہتا ہے, پاکستان آرمی کو بھی ہے. آبویسلی دا ڈیسیژن میکر واز فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب, جب انہوں نے لیا تھا. اب یہی چیز اگر دیکھے جائے تو 2019 میں پلوامہ اٹیک بھی ہوا تھا, لیکن اس وقت the decision was not taken. Like I said earlier, you have to be at the right time at the right place to take the right decision. تو اس وقت وہ ایک ڈیسیژن نہیں لیے گا تھا. Unfortunately, if the decision was taken at that time, I think the Pakistan would have been in a much better position. But اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو عزت دینی ہوتی ہے, اور یہ عزت جو ہے نا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے پاس آ گئی, جنرل آصف منیر صاحب کے حق میں آ گئی. No, there is accept it. I mean, I've accepted it. I mean, this is a fact. No one can take this away from these two gentlemen, right? Exactly. And their names will be written in golden words in the history of Pakistan. اس وقت جب یہ شروع ہوئی ہے, دیکھیں ہم کوئی بھی ہے نا اس کو اپنا لوہا منوانا پڑتا ہے. تو پاکستان نے ڈیورنگ مارکہ حق وہ لوہا اپنا منوایا. جب وہ لوہا ماننا شروع ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی نہ بولنا شروع کر دیا, میرے جو ہے نا یہ فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں جی, پاکستان نے یہ کیا, میں نے وہ جنگ رکوائی. اب وہ کرتے گریٹ فیلڈ مارشل, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل, ہی از اے نائس جینٹل مین. تو وہ جو ایک تعریفوں کے پل باندھتے رہے نا, آج اس کا جو ہے نا جو ایک پھل جو ہے نا وہ مل رہا ہے پاکستان کو, اس صورت میں مل رہا ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ جی پاکستانی پاسپورٹ کی ایک ویلیو بھی ہوگی. جو بھی جائے گا وہ ایک اچھی نظر سے دیکھے گا کہ یہ وہ کنٹری ہے جو امن چاہتا ہے, ایمبیسڈر آف پیس. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ڈیورنگ دا مارکہ حق پاکستان نے اور اسپیشلی فیلڈ مارشل نے ایک پیغام دیا تھا. اس وقت انہوں نے 20 طیارے لاک کیے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے جو ہٹ کیے وہ 7 کیے. اوکے. تو the message was very clear that we want peace in the world. We don't want war. We are a very peaceful nation, but unfortunately, many countries didn't believe at that time. Now, when the war started between US, Iran, and Israel basically came in, اب یہ جنگ جو ہے نا یہ 3 کنٹریز کے درمیان جیت رہی ہے. آپ کو کیسا لگے گا کہ میں اگر آپ بات کروں کہ یہ جنگ تو یہ
ان 3 کنٹریز تھی لیکن جیت پاکستان گیا. سرپرائز تو مزہ تو یہ ہے نا, مزہ تو یہ ہے نا کہ جی جنگ جو ہے نا کسی کی ہو رہی ہے لیکن جیت جو ہے وہ آپ پاکستان کی ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں آپ کی نا ایک نیت پہ ہی ہے نا کہ اگر آپ پاکستان کو لے کے ایک کنٹری کو لے کے آگے چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ 25 کروڑ لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں, تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی. سر ہاؤ اٹ ول افیکٹ دا بزنس کمیونٹی؟ بزنس افیکٹ دیکھیں اب بزنس مین اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے اس موو سے؟ اب دیکھیں پاکستان میں نا سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ ایک انڈسٹری کی ضرورت ہے. کون سی انڈسٹری؟ کوئی بھی انڈسٹری, ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اس وقت انڈسٹری رہی نہیں. آپ کی اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں وہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو گئی بنگلہ دیش میں, ایجپٹ جا رہی ہے, اب ایجپٹ جا رہی ہے. آپ کو اس وقت جو انڈسٹری لگانی چاہیے, آپ فارماسیوٹیکل کی آپ کو چاہیے, آپ کو ٹیکسٹائل چاہیے, آپ کو جو ہے نا ایگریکلچر, ٹھیک ہے, ایگریکلچرل کو آپ بڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تھرو SIFC فیلڈ مارشل نے بھی نا ایک بڑا انیشیٹو لیا تھا کہ جی ہم جو ہے نا ایگریکلچرل کو لے کے آگے چلیں گے. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے ریئلی گڈ جاب ان دیٹ سیکٹر. لیکن اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری اور چیزوں کو بھی لے کے آگے, جب تک وہ چیزیں آگے نہیں چلیں گی ہماری قوم کا جو ایک مورال ہے نا وہ بحال نہیں ہو سکے گا. انڈسٹری جو ہے نا دیٹ برنگز لاٹ آف جابز ان دا کنٹری. اب یہ جو ہے نا جابز ہم یہ گھر بنا کے یہ تو نہیں اپنی جابز اتنی لے کے آ سکتے نا, وہ تو جابز جو ہے نا انڈسٹری نے لے کے آنی ہے. جب انڈسٹری ادھر بڑھنی شروع ہو جائے گی تو آپ کی فورن انویسٹمنٹ بھی آنی شروع ہو جائے گی. اب ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل آپ مجھے کہتے ہیں جی تنویر صاحب آپ جو ہے نا یہاں پہ نا جی ایکس نمبر آف ملینز لے کے آئے, تو میرا کوشچن یہ ہوگا جی آپ بتائیں مجھے کس انڈسٹری میں لگاؤں. تو ہمیں وہ انڈسٹری چاہیے. آپ امریکہ میں جاتے ہو, امریکہ جو ہے نا آپ کے پاس 10 چیزیں لے کے کھڑا ہو جائے کہ بھائی دیز آر دی انڈسٹریز دیٹ وی ہیو, بٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو دیٹ انڈسٹری. سو ویئر آر دا لوپ ہولز؟ دا لوپ ہولز بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری جو ہے نا ایک پالیسی بننی چاہیے کہ ہم نے انڈسٹری کو گرو کیسے کرنا ہے. اس وقت ورلڈ میں ڈیمانڈ کیا ہے, وہ اس پہ جو ریڈ ٹیپس ہیں وہ کاٹی جائیں, وہ آسانیاں پیدا کی جائیں, ایک ون سٹاپ ونڈو ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, مجھے اپنا NIC جو تھا نا وہ رینیو کروانا تھا. میں وہ رینیو کروانے گیا ہوں. پہلے ایک جگہ وہ میں نے جو ہے نا وہ ٹوکن لیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ میرا انہوں نے بولا جی آپ نے یہاں پہ جا کے نا کاغذ جمع کروانے ہیں. تیسری ونڈو پہ جا کے انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے. وہ انٹرویو لے کے پھر اپروول کے لیے مجھے چوتھی جگہ جانا پڑا ہے. اب اپروول ہو گیا تو انہوں نے بولا جی ایزی پیسہ کے ذریعے آپ اپنی فیس جمع کروائیں. اب میں باہر سے آیا ہوں, میرے پاس ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نہیں ہے, میں کیا کروں؟ میں دیکھ رہا ہوں یار کو مجھے آدمی مل جائے. ایک آدمی ملا, اس کو کچھ ایکسٹرا پیسے دیے, اس نے وہ میرے جو ہے نا ایزی پیسہ کے ذریعے وہ جمع کروائے. اس کے بعد جو ہے نا وہ میں چھڑی ونڈو پہ لے کے گیا ہوں جا کے نا, تو وہ پھر میرے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے. یہی چیز اگر آپ دیکھیں باہر ایک ونڈو پہ آپ نے جا کے نا, اچھا یہ سارا کام جو آپ نے جا کے کیا نا یہ آپ پاک ID سے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں؟ ویسے کر سکتے ہیں, لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے جو چیزیں چاہیے تھی نا مجھے وہ ادھر جا کے میری ہونی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیجیٹل ID آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, وہ ڈیجیٹل ID میرے پاس آ گئی ہے, لیکن مجھے اس کے لیے ایک ایکسپائر ہو چکی ہے, مجھے اس کا فزیکل بھی چاہیے. You have to be there. I have to be there. ایڈریس چینج کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. So I have to submit some documents کہ بھائی میرا یہ جو ہے نا نیا ایڈریس یہ ہے. Point I'm trying to make is why do I have to go through multiple? آپ کہہ رہے ہیں کہ one window ہو, بزنس مین آپ آئیں آپ کہیں یا میں نے یہ رجسٹر کرنا ہے. دوسری ایگزامپل یہ ہے کہ دیکھیں ابھی مجھے اگر بٹ SIFC is doing very good in this. نہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ it is not being cascaded all the way to the bottom. وہ ابھی اپر لیول پہ ہی ہے. تو ابھی 2 سال 2.5 سال میں نا وہ اتنی چیزیں نیچے نہیں آ سکی ہیں. تو ہمیں جو نا ایک ریپڈلی لائک اوور نائٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ جو ہے نا ریفارمز کر کے نا نیچے لے کے آنی ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ ایک گھر شفٹ کر رہے ہیں, آپ کو نئے گھر میں جا کے نا بجلی کا کنیکشن لینا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو لائن میں جا کے لگنا پڑے گا. کیا آپ وہ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو؟ کیا آپ جو ہے نا ٹیلی فون کمپنی کو کال کر کے اپنی انفارمیشن دے کے آپ کے پاس سم اگر آپ نے لینی ہے, کیا وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے ہو. سو دیز آر دا ریفارمز دیٹ وی نیڈ کہ مجھے اگر کنیکشن بجلی کا نیا لگوانا ہے, میں گھر سے کال کروں اور وہ میری آن ہو جائے.
اگر ان کو کوئی ڈپازٹ ہی چاہیے جو کچھ بھی ہے بھائی میں آن لائن ان کو پے کر کے وہ سارا کچھ ہو جائے. ٹیلی فون ہے آپ کو ادھر جانا پڑے گا, آپ کو انٹرنیٹ لینا ہے آپ کو ادھر جانا پڑے گا. سو وائی آر وی ناٹ موونگ اوے فرام دیز پیپرس, وائی آر وی گوئنگ دیئر, ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم ڈیجیٹل کی طرف جائیں. اچھا آپ نے بات کی, ہم ڈالر کی بات کر رہے تھے, یہ اس میں نا فیڈرل ریزرو بینک اس کا بڑا رول ہوتا ہے ٹو مانیٹری پالیسی اور سارا انٹرسٹ یہ وہ. دیر از اے پیرالل بینک ان پاکستان, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دونوں سینٹرل بینکس ہیں بالکل, بٹ ڈفرینس کیا ہے سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اور فیڈ میں؟ ان دونوں بینکس میں نا صرف اتنا ڈفرینس ہے, ایک دن ہے ایک رات ہے. اب اتنا بڑا ڈفرینس ہے؟ نہیں یہ چھوٹا سا ڈفرینس ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا تو ان کو بولیں گے نا تو وہ کہیں گے چھوٹا سا. اب دیکھیں میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. فیڈرل ریزرو بینک کی نا ایک پالیسی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ری انویسٹ کرنا ہے. لوگوں کے پاس اگر جو پیسہ پڑا ہوا ہے نا وہ ری انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, اس چیز کو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ریٹ لوگوں کو دیتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آج کی ریٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تقریباً 3.4% چل رہا ہے, پلس راؤنڈ آف 4% چل رہا ہے. اب 4% وہ چل رہا ہے وہ بینک کو دیتے ہیں 4% پہ. بینک آپ پہ اپنا 2% مارجن رکھ کے نا تو آپ کو دے دیتا ہے لینڈنگ فیسلٹی. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو پیسہ پڑا ہوا ہے نا بینک میں اس کے اوپر آپ کو آج کی ڈیٹ میں بھی 0.5% بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. اور اگر وہ ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ. ٹھیک ہے, اب انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر 10% اسٹیٹ بینک نے نا انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے نا تو ریگولر بینک بھی آپ کو 10% دے رہے ہیں. آپ کے پاس 1 بلین روپیز پڑا ہوا ہے, آپ کو 10% مل رہا ہے, 10 کروڑ سال کا مل رہا ہے. I will not invest in real economy. Yes. بھائی تسی تھکے یا کھجل ضرور ہونا ہے. ہاں مجھے 10% مل رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ہاں ٹھیک ہے, دس از دا پوائنٹ. دس از دا پوائنٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ جو بینکس ہیں نا وہاں پہ وہ فیڈرل ریزرو سے بارو کرتے ہیں, بارو کر کے نا آگے ان کو ان کا مارجن دیتے ہیں, اپنا مارجن رکھتے ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ لینڈنگ. سو دیر 2 points ہیئر. سیکنڈ پوائنٹ از جب آپ ایک بزنس مین آپ کے پاس ایک ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے نا تو آپ 2 چیزیں اس میں کرتے تھے, یا تو اپنا جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کو پے آف کر دیتے ہو, یا اس کو آپ ری انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. کیونکہ آپ کے پاس لیٹس اسیوم کہ آپ کے پاس $10 million پڑا ہوا ہے, آپ کا قرضہ بینک کے ساتھ 25 ملین, ابھی آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی تو آپ 10 ملین دے کے اپنا وہ انٹرسٹ تو نیچے لے آئیں گے, کیونکہ وہ 10 ملین آپ کو 6% سیو کر رہا ہے, ورسز کہ آپ جو ہے نا وہ 10 ملین کے اوپر جو ہے نا اگر بزنس میں پڑا ہوا ہے وہ بھی نہیں دیتے, وہ 0 ہے. اگر پرسنل میں پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو 0.5% دے دیں گے. اس 0.5% پہ بھی آپ کو نا انکم ٹیکس دینا ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ بینکس جو ہیں نا وہ قرضہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیتے ہیں, ان سے لیتے نہیں, گورنمنٹ کو دیتے ہیں, گورنمنٹ کو دیتے ہیں. 12 ٹریلین روپیز دیے. تو وہ جو ہے نا اب بینکوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جیسا ایک آدمی ہے اس کو قرضہ دے. Do you understand what I'm going now? اب ایک آدمی ہے. This is the difference between the financial sector and the real sector. Real sector آپ کا grow نہیں کرتا, financial sector آپ کا grow کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فائنینشیل امیر تر ہو رہا ہے. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے, وہ دنیا میں ایسی امیر تر ہوتا ہے اور غریب جو ہے نا وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے. لیکن دیکھیں بیلنس کرنے کے لیے نا آپ کو سرکولیشن آف منی چاہیے ہوتی ہے, سرکولیشن آف منی چاہیے. لیکن ہماری جو سرکولیشن آف منی جو ہے نا وہ کس نے پرووائڈ کرنی ہے, ہمارے بینکنگ انڈسٹری نے کرنی ہے. لیکن ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس نے اپنا جو مارجن بنانا ہے وہ گورنمنٹ سے بن رہا ہے. ان کو کیا ضرورت پڑی ہے رسک لینے کی. اب ہم یہ کہتے ہیں جی ہماری ایک اسلامک بینکنگ ہے, تو اسلامک بینکنگ میں ہم جی انٹرسٹ چارج نہیں کرتے. بھائی وہ کیسے اپنا سروائیو کریں گے؟ وہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ کو انہوں نے نا 1 لاکھ روپے کا قرضہ دیا ہے, 5 سالوں میں آپ نے واپس کرنا ہے, اس کے اوپر جو 25 جو ہے نا وہ 1000 بن رہا ہے, تو انہوں نے نا 1,25,000 کی نا پیمنٹس کر کے آپ کو دے دینی ہے. وہ کان جو ہے نا آپ ادھر سے پکڑ لو یا ایسے پکڑ لو, وہ ایک ہی بات ہے. جو مارک اپ آپ نے کائبور سیٹ کیا ہوا ہے that is equivalent to that markup. Exactly. انٹرسٹ ریٹ میں اور مارک اپ میں ڈفرنس نہیں ہے اسلامک. لیکن یہ صرف آپ کو نا ایک بتانے کے لیے ہے کہ جی ایک اسلامک بینک ہے نہیں. لیکن جو ریئل سولوشن ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں کنزیومر کا دیکھنا ہے.
اس چیز کو ہم نے فلپ کر دینا ہے کہ جو بینکنگ ہے نا وہ ایک عام شہری کے لیے ایزی ہو, ایک عام شہری کو نا وہ قرضہ فراہم کرے. دیٹ از اے ٹرو اسپرٹ آف بینکنگ انڈسٹری, نہ کہ ہم جو ہے نا لوگوں کو پیسہ اپنے پاس رکھیں, اس کو ان کو اتنا دیں اور گورنمنٹ سے نا 2% ایکسٹرا مارجن لے لیں. صحیح بات ہے. تو یہ دس از اے ڈفرنس, دس از دا ڈفرنس. اینڈ دیٹ از اے ریزن نا کہ جو امریکن اکانومی ہے نا وہ گرو کر رہی ہے, وہ گرو کر رہی ہے, جو کہ ہماری اکانومی گرو ہماری کر رہی سکویز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے اگر کوئی پیسہ چاہیے تو میں نے جا کے بینک سے لینا ہے. یہاں پہ اگر مجھے پیسہ چاہیے تو بینک دیتا ہی نہیں ہے آپ کو. آپ جی اتنا کولیٹرل آپ لے کے آئیں, آپ نے ان سے 1 ارب روپے کا لینا, جی آپ کے پاس 2 ارب کے جو ہے نا وہ اثاثے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھی میرے پاس اثاثے ہیں تو میں ان کو بیچ کے نہ لگا لوں گا, لگا پاس کیا کرنا ہے, میں کیا کرنے آیا ہوں. تو دس از اے ڈفرنس. تو بینکس آر ناٹ فیسیلیٹیٹنگ, اور بالکل دس از بائی ڈیزائن. This is actually not by design, I should not say. I think this is by the need. By the need of the situation in Pakistan. Okay. ہمیں وہ سچویشن, وہی جو اسٹرکچرل ریفارمس کی ہم بات کرتے ہیں, this is one of the structure. اگر ہم نے ابھی دیکھے ایران کی جنگ کے بعد جو اپرچونٹیز ہمارے لیے کھلیں گی وہ ایران میں بھی کھلیں گی, دوسرے ملکوں میں بھی کھلیں گی. اب میں یہ جو ہے نا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس وقت جو ہے نا ہماری فارن پالیسی کو نا ایک اور سٹیپ لینا چاہیے. جیسے یہ جنگ پوری بند ہوتی ہے نا, امیجیٹلی جو مسلم ممالک ہیں بڑے ہیں, سعودی عربیہ, ترکی ہے, انڈونیشیا, قطر ہو گیا, ایران ہے, یہ سارے کنٹریز کو نا پاکستان میں بلایا جائے اور ایک یونیفارم سی نا ایک یونٹی فارم کی جائے, بلاک بنایا جائے, ایک اپنا بلاک بنایا جائے, جس طرح سیکورٹی بلاک, ٹھیک ہے, سیکورٹی بلاک جو بھی, جس طرح کہ یورپین یونین ہے, اس طرح کیوں نہیں ہماری جو ہے نا اس طرح کی نا ایک ایشین مسلم کنٹریز کی نا ایک یونین بن سکتی. اب جب وہ ایک آپ کی یونین بنی ہوگی تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ہر دوسرا کنٹری یہ سوچے گا کہ وی شوڈ ناٹ میس ود دیز پیپل. جبکہ آپ ابھی دیکھیں کہ یورپ ہے, وہ اتنے کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کسی نے ہماری طرف آنکھ اڑا کے دیکھا تو ہم ایک کنٹری نہیں, انڈیویجول نہیں ہیں, ہم بہت سارے ہیں. تو انفارچونیٹلی مسلم ممالک میں یہی ہے کہ سب آپ انڈیویجولی لڑ رہے ہیں. تو بہت اچھا موقع ہے 2 چیزیں کرنے کا. ایک, ایران کے ساتھ اسی وقت جو ہے نا ایک وہ جو ہماری گیس کی پائپ لائن رکی ہوئی ہے وہ سٹارٹ کر لینی چاہیے. دوسرا, ایران کے ساتھ جو ہے نا ہمیں ایک اور ایگریمنٹ بھی کرنا چاہیے, اور بیسیکلی جو اگر جیسے ہی امریکہ سینکشنز اٹھاتا ہے ہم ایران کے ساتھ ایک پیکٹ سائن کریں جس سے ہم ایران سے آئل بھی خرید سکتے ہیں with a little bit of a discounted rate. تو اب پاکستان کو صحیح جو ہے نا لوہا منوانے کا اب وقت آیا. لوہا منوا لیا, اب جو ہے نا ہم نے اس کو کیش کیسے کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مارکا آپ نے جیت لیا, اب معیشت میں اور وہاں پہ بھی آپ نے ایک مارکا جو ہے نا وہاں پہ آپ نے کرنا ہے. اب دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے, امریکہ کہتا ہے جی we will go wherever we have our vested interest, right? Yes. پاکستان کیوں نہیں یہ پالیسی اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہی جو ہے نا وہ اگر جو پاکستان یہ اپنی پالیسی اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی ہم نے ایران کے ساتھ پیک کر لیا, ہم نے سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیک کر لیا ہے, اسی طریقے سے کل کو آپ کسی اور کے ساتھ کر لیتے ہیں, تو اس میں فائدہ پاکستان کا ہی ہے. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم وی شوڈ اسٹارٹ برنگنگ سم انڈسٹری ایز ویل. آن دی ادر ہینڈ ہمیں جو ہمارا آؤٹ فلو ہے ڈالر کا وہ بھی روکنا چاہیے. وہ رک جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے وہ پاکستان میں ہی رول اوور ہونا شروع ہو جائے گا, تو اس سے بھی بڑی پاکستان کی معیشت کو مدد ملے گی. اٹ واز ویری انسائٹ فل. وہ جو اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آپ نے فیڈ کی بات کی, دیٹ واز نیوز فار می. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو سر زحمت دیں گے. ڈیفینیٹلی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جی.